نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشکرون۔ میرے محترم سامعین اکرام، قرآن کریم کتاب ہدایت ہے۔ قوموں کے عروج و زوال اور ان کے حالات، ان کی ناکامیاں اور کامیابیاں یہ کھل کر ہمیں بتائی گئی اور واضح کر کے ہمیں بتائی گئی۔ قومیں ناکام کب ہوتی ہیں، کامیابی کب ملتی ہے، اور کامیابیوں کو سمیٹنے والی قومیں کس طرح اوج سوریہ پر پہنچتی ہیں، اور ناشکر قوموں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آج 14 اگست پورے ملک کے اندر بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور بلا مبالغہ ان تقریبات پر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، اور ہر شعبے میں اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ جشن آزادی زیادہ سے زیادہ تزک و احتشام کے ساتھ منایا جائے۔ سرکاری، نیم سرکاری، انفرادی اور اجتماعی، گاؤں دیہات اور شہروں میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں یہی یاد دلایا، وَاذْكُرُوا، تم یاد کرو، اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم اس زمین پر، اس ملک کے اندر بہت کم تھے اور انتہائی کمزور تھے، تمہارے پاس وسائل نہیں تھے، ہر طرف سے تمہیں مفلوج کیا جاتا تھا، سیاسی طور پر بھی، مذہبی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، اور دیگر اقوام عالم کے ساتھ روابط کے اعتبار سے، خارجی اور داخلی اعتبار سے تمہیں کمزور تر کیا جاتا تھا۔ اس وقت کو یاد کرو، تخافون، تمہیں ہر وقت یہ خوف رہتا تھا کہ آج ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں اور بستی میں حملہ ہو جائے گا، بلوائی آئیں گے اور ہمارے گھروں کو وہ تاراج کریں گے، ہماری عزتیں پائمال کریں گے، ہمارے معاشی قتل کریں گے، اور ہمارے نوجوانوں کو ذبح کر دیں گے، ہمارے بڑوں کی عزتوں کو اچھالیں گے۔ یہ خوف تمہیں گھروں کے اندر بھی رہتا تھا، اپنے علاقے میں بھی رہتا تھا، اپنے شہر گلی محلے میں رہتا تھا، اپنے پڑوس میں بسنے والے ان پڑوسیوں سے بھی رہتا تھا۔ نہ اس خوف سے تمہاری جان سفر میں چھوٹتی تھی،
نہ کھیتی باڑی میں چھوٹتی تھی، نہ بازار میں چھوٹتی تھی، نہ خوشی کے دنوں میں، نہ غمی کے دنوں میں، ہر وقت یہ خوف چھایا رہتا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے کہ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور میں نے تمہاری مدد کی، میں نے تمہیں بہترین رزق دیا، گندم، چاول، مکئی، باجرہ، جو اور کپاس، اور ایسے ایسے خزانے دیے، نمک، بہترین رزق تمہیں دیا، اور یہ اس لیے دیا، یہ آزادی کی نعمت اس لیے دی کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اپنی سابقہ زندگی کو دیکھو اور اس زندگی کو دیکھو، تم شکر کرو، ناشکری سے بچو۔ سامعین، ناظرین، ہمارا یہ پاکستان کی اگر ہم تاریخ دیکھتے ہیں، اس آزادی کے لیے جو کام شروع ہوا، اس کی بیس جو بنائی گئی، وہ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈالی۔ اس کے لیے وہ کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے حاکم اور محکوم ہر طبقے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ان کی اصلاح کی فکر کی۔ اس دور کے بعد پھر یہ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تحریروں تقریروں میں اس نعمت کو، مسلمانوں کو اس نعمت کی طرف متوجہ کیا کہ ملک آزاد ہونے چاہیے، ہمیں آزاد فضاؤں میں سانس لینا ہے۔ قرآن کریم ایک صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، بلکہ یہ اپنی زندگی میں عملاً نافذ کرنے کی کتاب ہے۔ وہ کون سا محکمہ ہے جس کی اس قرآن کریم میں رہنمائی نہیں ہے؟ آخر اسلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور بعد کے ادوار میں بھی یہ قرآن نافذ تو رہا ہے، باوجود بہت سی کمزوریوں کے۔ تو یہ اللہ کی کتاب نافذ ہونے کے لیے آئی ہے، اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اور اس کا نافذ کرنا یہی ایک مسلمان کی چاہت اور پوری دنیا کے امن کی ضمانت۔ اس قرآن کریم کو نافذ کرنا ہے، یہ انصاف کا نظام بتاتا ہے، یہ غریب پروری، معاشرے کے اندر امن اور سلامتی کا یہ ضامن ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات، آپ کی اولاد میں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، چاروں صاحبزادے، انہوں نے اپنے اپنے انداز میں اس پر کام کیا۔ خصوصاً شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی پوتے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ عملاً اس تحریک کو انہوں نے اس کی داغ ڈالی اور ہندوستان کی جامع مسجد سے اس تحریک کو شروع فرمایا۔ دلی کی جامع مسجد میں جب وہ ننگے پاؤں سے جون جولائی کے موسم میں اینٹوں پر چلتے تھے، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ شاہ صاحب،
لوگ سارے چپل پہن کے آتے ہیں، آپ بھی چپل پہن لیں، آپ کیوں ننگے چل رہے؟ فرمایا کہ میں اپنے قدموں کو یہ ریسل اور اس کا عادی بنا رہا ہوں کہ کل کے دن اللہ کے راستے میں جب مسلمانوں کی آزادی کے لیے میں ان قدموں کو چلاؤں تو مجھ سے یہ قدم شکوہ نہ کریں کہ آپ نے ہمیں پہلے تیار کیوں نہیں کیا۔ شاہ صاحب وہاں سے نکلتے ہیں تو پشاور میں آ کر اسلامی پرچم لہراتے ہیں اور پشاور میں اسلامی قانون کا اعلان کرتے ہیں، اور پھر پشاور سے ہوتے ہوئے اٹک اور اس طرح پنجاب پایا تخت لاہور وہ ہل جاتا ہے جس پہ سکھوں کی حکومت تھی، اور مسجدوں میں استبل بنائے ہوئے تھے، مسلمان دب گئے تھے، ظلم و ستم کا عروج تھا۔ وہاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی آزادی کے لیے اپنے رفقا مریدین کے ساتھ مار کے لڑتے لڑتے یہ بالاکوٹ تک پہنچے، اور بالاکوٹ کی وادی میں بھی آپ نے اس مشن کو جاری رکھا، اور آپ کا ارادہ یہی تھا کہ یہاں سے ہم کشمیر کی طرف نکلیں گے اور پھر دوبارہ یہ ہندوستان کی طرف آ کر یہ پورا علاقہ یہ اسلامی سلطنت یہ قائم کریں گے۔ کچھ اپنوں نے، کچھ غیروں کی چال بازیوں نے آپ کو وہاں بالاکوٹ میں آپ کو جام شہادت نوش کرنا پڑا، تو یہ وہ عمل تھا۔ اور اس کے بعد پھر ہندوستان کے شاملی کے میدان میں لڑی جانے والی 1857 کی جنگ آزادی وہ برپا کی جاتی ہے، جس کے سرخیل حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کے متوسلین، آپ کے خلفاء مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حافظ زامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے رفقا نے وہاں اتنی بڑی سلطنت کو چیلنج کیا، اور وہاں یہ جنگ لڑی گئی۔ وہاں بھی اپنوں کی طرفداری اور غداری سے یہ مارکا بظاہر یہ شکست ہوئی، لیکن یہ تحریک چلتی رہی کسی نہ کسی طریقے سے تا وقت کہ ہندوستان آزاد ہوا، اور آزاد ہونے کے ساتھ ہی ایک پوری اسلامی مملکت کا بھی ایک سنگ بنیاد رکھ دی، اور اس میں مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، مسٹر محمد علی جناح صاحب کے شانہ بشانہ تھے، اور زمین ہموار کرنے میں لوگوں کے دلوں پر پاکستان کی اہمیت اور اس کے لیے تیار کرنے میں کلیدی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے آپ کے خلفاء یہ تمام اس آزادی کی جد و جہد میں مسلسل آپ کے ساتھ تھے۔ اور جب آزادی ملی تو پھر وہ آزادی کس طرح ملی؟ پھولوں کی وہاں سیج نہیں تھی، جن لوگوں نے قربانیاں دی، تو آج بھی جب ہماری آزادی کا موسم آتا ہے تو ہماری بینروں پر، ہماری میڈیا پر وہ منظر دکھایا جاتا ہے، ریلوں پر بھر بھر کے مسلمانوں کو جب ادھر دھکیلا گیا اور وہ خود آئے تو پوری ڈبے ایک فرد نہیں چھوڑا، سب کو موت کی نیند سلا دیا گیا، پیدل چلنے والے ان کو شہید کیا گیا، ان ماؤں کی گودوں سے بچوں کو اٹھا کر نیزوں پر اچھال دیا گیا اور ان کے شوہروں کو ذبح کر دیا گیا۔ اس طرح لٹ پھٹ کر وہ اس پاکستان میں پہنچے، یہ خونی لکیر یہ عبور کی انہوں نے، اور یہاں وہ پہنچے، اور یہ آزادی ہمیں اس طرح نہیں ملی۔ آج ہم آزادی منا رہے ہیں، حق تو یہ تھا کہ اس آزادی کے دن سرکاری، نیم سرکاری اور سول اداروں کے اندر
قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہوتا، درود شریف پڑھنے کا اہتمام ہوتا، اور اعمال کرنے کا اہتمام ہوتا، صدقہ اور خیرات کرنے کا اہتمام ہوتا، اور ریلیف ملتی عوام کو۔ لیکن ایسا تو آج کچھ دیکھنے میں نہیں آیا کہ ان شہیدوں کو ہم کیا دے رہے ہیں۔ ہم نے ان شہیدوں کو یہ دیا کہ ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں بجنے والے باجے دے دیے، اور سرکاری اور نیم سرکاری اعلیٰ سرکاری اداروں کے اندر ہم نے رقص، ناچ، گانا یہ شروع کر دیا۔ کیا زندہ قومیں اپنی قربانیوں پر یوں جشن مناتی ہیں؟ سوچ و فکر کی بات ہے۔ کیا جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی روح کو یہ ایصال ثواب جائے گا کہ وہ تو اپنے عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان اور پڑھے لکھے اور ان پڑھ وہ ہر اعتبار سے انہوں نے قربانیاں دی، جان کی، مال کی، عزت کی قربانیاں دے کر انہوں نے یہ پاکستان حاصل کیا۔ اور ہمیں اس چیز کو یاد کرنا چاہیے کہ جہاں ہم کبھی گائے کا گوشت نہیں کھا سکتے تھے، اور آج بھی وہاں رہنے والے ہندو ان کو گائے کا گوشت کھانے نہیں دیتے، بلکہ گائے خود ذبح کر کے مسلمانوں کی آبادیوں پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ اور ہم آج یہاں باجے، گاجے، ڈانس، کلب، اور بلکہ یہاں تک کہ بعض جگہوں پر صاحب شراب و کباب کی محفلیں جماتے ہیں۔ آزادی کے نام پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف کرو۔ تمہاری زندگی پر یہ افسوس کا اظہار ہے کہ وہاں ہمارے آباء و اجداد وہ تو جانے دے گے، اور ہم ان کی قربانیوں پر، ان کے خون پر رقص کر رہے ہیں۔ کس کے نام پر؟ علاقائی رقص کے نام پر۔ کس کے نام پر؟ آزادی کے نام پر۔ نوجوان بچیاں وہاں شہید ہو گئیں، اور ہم نے یہاں نوجوان بچیوں کو اسکولوں میں، کالجوں میں اور کلبوں میں ہم نے ان سے ڈانس کروا کے اپنی شہوت کی نظروں کو ہم نے تسکین دی، اور ہم نے پھر تالیاں بجائیں، اور ہم نے پروگرام کیے، کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا۔ تو کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ جو ملک قربانیوں سے حاصل ہوا، تو جو قربانیاں دینے والے ان کو ہم نے کیا دیا؟ ناچ دیا، ڈانس دیے، گانے دیے، ہوڑا ہاڑی دی، اور صرف پرچم لہرا دیا۔ یہ ہم نے کیا۔ آزادی انہوں نے قربانیاں دی، ہم نے اس آزادی کی قیمت کس طرح چکائی؟ ناچ، ڈانس، گانے اور فحاشی پر۔ اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اس نعمت کی ناقدری کرنے پر ہمارے صوبوں میں، ہمارے ضلعوں میں، ہماری قوموں میں، ہماری برادریوں میں تفرقے پڑ گئے۔ آج ہمیں جگہ جگہ سے یہ طعنہ سننے کو ملتا ہے۔ کوئی اس پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا، کوئی آزادی کے لیے جانیں دینے والوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور کوئی کس طرح یاد کرتا ہے۔ اور بعض ایسے بدبخت ہیں کہ ہمارے اس خداداد خطے کے محافظوں پر بھونکتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ آج اگر تم ہندوستان میں ہوتے تو جو بچیا کا گائے اور اس کی بریانی کھانے والوں، اور اس کا کما اور اس کی لذیذ ڈشیں کھانے والوں، تمہیں گائے کا گوشت کیا اس کے دودھ سے بھی تم ترستے۔ لیکن میں کیا کہوں، جن کو گائے کے گوشت سے کوئی سروکار نہیں، جو کھاتے سور کا گوشت ہے، کتے کا گوشت ہے، گدھے کا گوشت ہے، ان کو گائے کے گوشت سے کیا سروکار ہے۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس آزادی کی نعمت کو ہم نے کس طرح اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ کیا شہداء آپ کے ان باجوں سے خوش ہوں گے؟ ان کی روح خوش ہوں گی ان گاجوں سے، ان ڈانسوں سے؟ وہ تو کہیں گے تو ہم نے تو جان دے دی اور یہ کھیل کود میں لگے ہوئے۔ ہم نے تو جو خطہ دیا تھا، اس خون کو دے کر ہم نے جو دے کر آئے تھے، آج اس کے اندر خلفشار ہے، بدامنی ہے، اور اس کو نوچنے والے موجود ہیں، اس کے تحفظ والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر اس چیز سے بچنے کی توفیق دے
جو اس خطے کے پانے کی ناشکری میں کے زمرے میں آتی ہے۔ اللہ ہمیں اس خطے کی حفاظت کی اور اس کی شکر کی